بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، تازہ ترین خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، ان کا نام یاد رکھیے گا، ان کا نام ہے اسد وڑیچ. اس شخص نے عمران خان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، بہت بد کلامی کی. اچھا، انسان کسی کا ظلم تو سہ سکتا ہے جو غلط ہے، لیکن پھر بھی سہ سکتا ہے. بدتمیزی نہیں سہی جاتی ہم سے. بدتمیزی جو ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے پوری زندگی جو ہے پاکستان کو جتوانے میں خرچ کی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے تو دل پہ جا کے لگتی ہے. اور اس سپرنٹینڈنٹ پولیس جیل کو، اسد وڑیچ کو جا کے بتا دیجئے، ڈونٹ یو ایور ٹرائی ٹو انٹیمیڈیٹ ہم اگین، وی آر واچنگ یو. اور ہم نے تمہارا نام نوٹ کر لیا ہے. جو آج زیادتی کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ پھر وہ ختم، زیادتی بھول جائے. نہیں، اس کا نام نوٹ ہو گیا ہے، اور اس شخص کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہیے. جیل کے باہر بڑے پلے کارڈز لے کے جانے چاہیے، اس کے محلے میں جانا چاہیے، اس کے پلے کارڈز لے کے. دیکھیے، پرامن طریقے سے جو احتجاج ہوتا ہے نا، اس میں بہت پاور ہوتی ہے. اور یار، یہ اتنی بدتمیزی کرے آپ کے لیڈر کے ساتھ اور آپ خاموش رہیں، کم از کم اس کو یہ وارننگ تو بھیجیں کہ مون نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل. جب ان سے بات کرنا تو بہت احتیاط اپنے دائرے میں رہنا. اور یہ بدتمیزی کی بنیاد کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے مجھ سے تم کر کے بات کی. یعنی ایک انتہائی نامعقول انسان سے جو بدتمیزی پر اترا ہو، اس موقع پہ تو لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے صرف تم کر کے بات کرے گا کہ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو، تو اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی. کتنا تکبر بھرا ہوا ہے اس کے اندر، اس انسان کے. لیکن اس کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ نو مور، تم ریڈار پہ آ گئے ہو. اچھا، اب ذرا سوچئے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے، واقعہ یہ تھا، مختصراً آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ وہ عمران خان سے آ کے بولے کہ آپ پریس سے بات نہیں کر سکتے. تو عمران خان نے کہا کیوں نہیں کر سکتے پریس سے بات، یہ اوپن ٹرائل ہے. اور پھر بدتمیزی کے لہجے میں پھر پریس سے بھی کہا کہ آپ بھی باہر، تم بھی باہر جاؤ، سب کو باہر بھیجو. یہ بدماشی، یہ بدتمیزی. عمران خان آج اس ٹھنڈ میں زمین پہ سو رہے ہیں. اس کے پاؤں میں جہاں چوٹ لگی ہے اس میں درد ہے. آج کل ٹھنڈ میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں ہیٹ نہیں ہے کچھ بھی. اور وہ اسٹیڈ فاسٹ کھڑا ہوا ہے ثابت قدمی سے. آج اس کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو پھر اچھا. دیکھیے، سنڈے کے دن عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو باہر آنا ہے. آج کی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، آپ سب ساتھیوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجئے گا، اور چینل اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے. اچھا، سنڈے کو سارے ملک میں، پورے ملک میں، ہر شہر میں لوگوں کو بڑی تعداد میں سامنے آنا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ 150 کی تعداد میں آتے ہیں نا تو آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے، وہ ڈالے میں ڈال کے لے جائیں گے. لیکن اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں نا تو پھر آپ کو اٹھا کے نہیں لے جایا جا سکتا. the most they can do کہ وہ لاٹھی چارج کر لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو سنڈے کو بہت بڑی تعداد میں باہر نکلنا ہے. کیپٹن نے یہ کہا ہے، اس کو ہمیں سب کو ماننا چاہیے. اچھا، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آپ کو تیش دلائیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آپ کو تیش دلائیں اور اس سطح پہ لے آئیں جس سطح پہ یہ لانا چاہتے ہیں. دیکھیے، آپ کا دشمن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ کو غصہ دلا دے اور آپ کو اس لیول پہ لے آئے جس لیول پہ وہ خود ہے، اور پھر وہاں آپ کو نشانہ بنائے. تو آپ پرامن طریقے سے آگے بڑھیے. آج تک عمران خان جو ہمیشہ کہتے ہیں پرامن طریقے سے آگے بڑھو، اگر وہ آج حکم دے دے ان صاحب اور دوسری سارے صاحبان کے لیے، تو کیا ان کو کوئی جائے پناہ مل سکتی ہے؟ خیبر سے کراچی تک کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی تحریک، ان کا دماغ یہ ہے کہ نہیں، پرامن طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں سنڈے کو آئیے باہر کہ عالمی خبر بنے. یہ اس وقت سارے عالمی میڈیا جو ہے
وہ مانیٹر کر رہے ہیں آپ کو، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ایک ایسی خوف کی فضا پیدا کریں کہ لوگ 8 فروری کو ووٹ ڈالنے نہ آئیں۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے۔ اچھا، جب آپ پہچان جائیں کہ آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اسے ناکام بنانے کے لیے بڑی تعداد میں سامنے آنا چاہیے۔ ایک یہ کام کرنا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں، جس حلقے میں آپ میری، جس شہر میں آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، دیکھو آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتنے لوگوں کو آپ ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں اپنے محلے میں، اپنے علاقے، شہر میں، گاؤں میں، کہ اس امیدوار کا یہ نشان ہے۔ اس پہ ذرا سا تھوڑا سا کام ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں تک پہنچیے۔ آزاد امیدواروں کے نشانات جو ہے اپنے اپنے علاقے میں سب بتا سکتے ہیں، ہر جگہ سیل فون موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے۔ اچھا صاحب، دیکھیے ان کی ایک یہ خواہش ہے کہ جب امیدوار جیت جائیں، آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہوئے لوگ، تو ان کو خرید لیا جائے۔ تو جو لوگ ہیں ان سے حلفیہ بیان لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک تو صحیح بات نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو لوٹوں کے ساتھ جو قوم کرے گی، وہ چاہے پھر آپ کا گھر جلائے، آپ کو کچھ کر دے، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی مصیبتیں سہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کوشش کی تو آپ کے ساتھ بہت کچھ خراب ہو جائے گا۔ وہ ایک دوست ہے، ان کا شعر میں نے پڑھا، یاد نہیں رہا، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کچھ کہ ہم سے محبت میں بے وفائی نہ کرنا، ہم محبت میں ٹھوک دیتے ہیں۔ تو وہ آپ کو ٹھوک سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو میں چاہتا ہوں اس کو ابھی ڈسکس کیجئے، ایک واقعہ اتنی جلدی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا تھا اس ٹاپک کو۔ وہ کیا، خواجہ آصف نے بیکری والے سے جب یہ کہا کہ تم اپنا کوئی بھی جائز یا ناجائز کام بتاؤ اور میں وہ کراؤں گا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو بہت دنوں تک، مہینوں تک آپ ڈسکس کریں۔ کیوں؟ یہاں سے ان کی سوچ اور ان کی سیاسی اپروچ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سوچ کے لوگ، کس کردار کے لوگ ہیں۔ یہ یہاں تک گر گئے ہیں کہ سارے بازار جا کے ایک بیکری والے سے کہہ رہے ہیں جائز اور ناجائز کام جو بھی ہو وہ تم ہمیں بتاؤ، ہم کرائیں گے، بس ہمیں ووٹ دے دو۔ اچھا، انہی صاحب کا ایک اور بیان، وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہیں جی۔ اچھا، اب اس وینٹیلیٹر پہ جو لیٹے ہیں اس پہ ایک قصہ ہے، اس کو کنیکٹ کریں گے، یہ وینٹیلیٹر کی بات کو۔ ایک ان کی طرح کا اسٹریٹ اسمارٹ بندہ تھا، وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک خاکروب کی جاب نکلی جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں صفائی کرنے کا ماہر ہو، تو اس نے کسی طرح سے جھوٹے سچے کاغذات بنا کے ان کی طرح وہ ان ہو گیا۔ اچھا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی کمرہ نمبر 108 میں۔ اچھا، 108 کمرے میں جو بھی مریض جائے وہ دوسرے دن مر جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑا مشہور ہو گیا کہ اس میں کوئی عصیب ہے، اس کمرے میں کیا ہے، جو بھی اس کمرے میں جا رہا ہے وہ دوسرے دن مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا بھئی کیا یوز کیا دوا میں کوئی خامی، کیا چکر ہے؟ سب چیزیں ٹھیک تھیں۔ انتظامیہ نے سوچا اب ایک دن ذرا چھپ کے دیکھتے ہیں یہاں یہ ایسا کیا ہے کہ یہ مریض ایک روم نمبر 108 کے مر جاتے ہیں۔ بڑا ایکسپینسو کمرہ تھا، بڑا ملینر وہاں کے رہتے تھے۔ تو دیکھا صاحب کہ وہ خواجہ آصف کی طرح اسٹریٹ اسمارٹ آدمی آیا، خاکروب، خواجہ کو ہی سمجھ لیجئے، اور اس نے آگے کیا کیا، جب جھاڑو دینی شروع کی تو ان کی وینٹیلیٹر کا پلگ نکال دیا، اور پھر خوب اچھی طرح سے جھاڑو بھی دی، پوچھا بھی لگایا، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد جاتے ہوئے پھر اس نے وہ پلگ دوبارہ لگا دیا۔ اتنی دیر میں بندہ جو ہے وہ پرواز کر گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ خاکروب جو ہے یہ اہل ہی نہیں تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ ایمرجنسی جو ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکا ہے، اس کو وہاں کی سب چیزیں پتہ ہیں۔ یہی حال ان کا ہے، چاہے وہ خاکروب رانا ثناء اللہ کی شکل میں ہو، ذرا تصور کیجئے سر پہ پٹا بندھا ہوا ہے اور دھوتی پہنے ہوئے رانا ثنا، شہباز مونچھیں اور چھوٹے سے قد کے جھاڑو لیے ہوئے چلے آ رہے ہوں، نواز، یہ سب خاکروب جو ہیں یہ پاکستان کا پلگ نکالتے رہے ہیں اور اس کو برباد کرتے رہے ہیں، اور ان کو دوبارہ وہ لوگ لانا چاہتے ہیں
جو یہ بات دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ان کے ذاتی مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کو پھر لے آتے ہیں. تمہیں یہی خاکروب ملتے ہیں ان کے عزائم ہیں. پورے ملک میں آج جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے لوگ نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا, اور کہہ بھی رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیسی ڈیموکریسی ہے. اب وہ ساری باتیں میں کیوں دہراؤں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں, اور جو کمپلیکیٹڈ باتیں ہوتی ہیں ان کو آسان بنانا, یہ میرا کام ہے. صرف میں آسان بنا کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ کو بور نہ ہونے دوں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں ہے تو براہ مہربانی اس کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری یہاں تک تو ہے جو میں نے کر لی, ٹھیک ہے نا. اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب, اس کو سبسکرائب کیجئے, اور تمام وہ چینل جو پاکستان کی بات کرتے ہیں ان کو سبسکرائب کیجئے پلیز, تاکہ ان لفافیوں سے جان چھڑائی جائے. ان کو گورنمنٹ کی بیک حاصل ہے, ہمیں کسی کی بیک نہیں حاصل ہے, اور ہمیں نہیں چاہیے کسی کی بیک, ہمیں اللہ کی بیک کافی ہے. لیکن آپ کا بھی فرض ہے کہ اس بات کو آگے بڑھائیے. 8 فروری سے پہلے یہ فضا بنانا چاہتے ہیں خوف کی, آپ پرامن رہ کے اس کو ڈیفیٹ دیجئے. اس سنڈے کو سب کو باہر آنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.